ترجمان حکومت گلگت بلتستان فیض اللہ فراق نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے فیض صاحب۔ طوفانی بارشوں، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، اس کے جو بڑے واقعات تھے انہیں اب کافی دن ہو گئے ہیں، تو کیا اب بھی گلگت بلتستان میں زندگی کا معمول جو ہے وہ بحال نہیں ہوا؟ کوئی سیمبلنس آف آرڈر، نارمل سی، کچھ کسی چیز پہ واپس آئیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ زندگی کی جو بحالی ہے گلگت بلتستان میں وہ مکمل بحال نہ ہو سکی اب تک، کوششیں جاری ہیں، امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ یہاں بہت بڑی تباہی آئی ہے، تاریخ کے بدترین موسمیاتی تبدیلیوں کے بعد ایک بہت بڑے طوفان سے ہم گزر رہے ہیں۔ پورے صوبے میں شگر سے لے کر کھرمنگ سے لے کر بلتستان سکردو سے لے کر آپ گھانچے سے لے کر رندو استک سے لے کر آپ دیکھیں بلتستان کے علاقے سے جب گلگت آتے ہیں تو دنیور سے لے کر گلمت گجال سے لے کر گلگت کی جو علاقے ہیں نوائی علاقے وہاں سے لے کر استور کے مختلف علاقوں سے ڈیامر شارع بابوسر تھک نیاٹ کھنبری بٹوگا کھینر تھور اور اسی طرح دارل تانگیر سے لے کر گہرآباد ریکوٹ مٹھاٹ سے لے کر آپ دیکھیں تو اس وقت جو تباہی کا رخ اس وقت ہے ضلع گیزر جہاں پہ بہت بڑی تباہی آئی ہے۔ گلگت بلتستان میں 45 سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کئی افراد زخمی ہیں، 30 ارب کے قریب انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، 1000 سے زائد گھر منہدم ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی تباہی ہے، پانی بجلی کی تمام پروجیکٹ متاثر ہوئے ہیں، سڑکیں متاثر ہوئے ہیں، پل بہہ گئے ہیں، اور خاص کر سب سے بڑا پل دائن کا ہے ضلع گیزر کے چٹور کھنڈ کا، وہ بہہ گیا ہے۔ وہاں 3000 آبادی کنیکٹیوٹی اس وقت بھی بحالی نہیں، کشتیوں کے ذریعے وہ جا رہے ہیں، زندگی اجیرن ہے۔ دائن کے علاقے میں بہت زیادہ نقصان ہوا اور روشن کے علاقے تلی داس کے مقام پر جس طرح ایک بہت بڑی آفت آئی، 100 کے قریب گھر بالکل ملیامیٹ ہو کے منہدم ہو چکے ہیں۔ شیفرڈز کی مداخلت سے، ان کے انٹرونشن سے، انفارمیشن کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب نے، چیف سیکرٹری صاحب نے، تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے متاثرہ علاقوں کے دورے کیے ہیں، امدادی کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے، سڑکوں کی بحالی، پانی کی بحالی، رابطہ کمیونیکیشن کی بحالی پر کام جاری ہے۔ بہت سارے علاقوں میں بحال ہو چکی ہے زندگی، بہت سارے علاقوں میں کام جاری ہے۔ دائن کے پل پریارٹی ہے، وفاقی حکومت سے بھی ہم مطالبہ کریں گے کہ دائن کا جو پل ہے چٹور کھنڈ کا وہ بہت ضروری ہے اس وقت لوگوں کے لیے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مکمل بحالی تو نہ ہو سکی ہے، لیکن گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اپنی بساط سے بڑھ کر گلگت بلتستان میں زندگی بحال کرنے میں کوشاں ہیں۔ مقامی رضاکار اور کمیونٹی کا بھی بھرپور اشتراک ہے۔ ویسا ایک اور جھیل کے بھی ویژول سامنے آئے ہیں، عطا آباد ہمیں پتہ ہے پہلے بھی اسی فینومینا ایک مطلب لینڈ سلائیڈنگ اسی کے نتیجے میں بنا تھا۔ اب پھر وہی خطرات ہوتے ہیں کہ جھیل بن جائے تو جھیل پھٹ نہ جائے، کیونکہ وہاں تو گلیشیئرز تک پھٹ رہے ہیں، مزید نقصان ہوتا ہے پھر اس سے۔ اب حکومت اس پر بھی مکمل نظر رکھے ہوئے کہ یہ جو جھیل بنی ہے یہ مستقل ہے، ابھی تک کیا اسیسمنٹ ہے آپ کے ایکسپرٹس کی؟ بالکل جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جھیل کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں، جس طرح عطا آباد ایک زمانے میں ایک ڈیزاسٹر کے نتیجے میں ایک جھیل وجود میں آئی تھی، وہ بعد میں خیر ایک اپرچونٹی میں بدلی، وہاں روزگار کا ذریعہ بھی ہوا، ٹوریزم پوائنٹ بھی بن گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ روشن کے مقام پر جو سیلابی تباہی کے بعد تقریباً 7 کلومیٹر کی ایک جھیل مصنوعی بن چکی ہے، وہ اس طرح کا ایک تھریٹ نہیں ہے۔ اب ہم نے کل جا کے اس کو دیکھا ہے، پانی کا اخراج بھی شروع ہوا ہے اور اس کے 40 فٹ جو ہے وہ پانی نیچے بھی آ گیا ہے۔ وہاں پہ کوئی بڑا خطرہ اس جھیل سے نہیں ہے، البتہ وہاں سڑک کٹ گئی ہے، آگے یاسین کی طرف جتنے علاقے ہیں گپس کی طرف وہ اس وقت ڈسکنیکٹ ہیں۔ ممکن ہے اور کوشش بھی ہماری ہے، CNW کی جو سیکرٹری سپتین صاحب ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو DG ہیں ہمارے ذاکر صاحب، دونوں نے کل ہمارے ساتھ ادھر وزٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں تک انشاءاللہ سڑک بھی بحال ہوگی۔ تو اس جھیل سے خطرات تو نہیں ہے، یہ جھیل اپرچونٹی میں بھی بدل سکتی ہے فیوچر میں جا کے، لیکن اس وقت اس جھیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے، چونکہ گلگت بلتستان ہم ایک واٹر شیڈ کے اوپر لگتا ہے کہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ سے اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، لیکن فی الحال کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی محکمہ موسمیات اور دیگر اداروں نے مزید بارش، گلیشیئرز ایون پھٹنے کی وارننگ وغیرہ دے رکھی ہے، تو ایویکیویشن کا کیا پلان ہے؟ کیا حکومت کا کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ کچھ علاقے خالی کرائے جائیں کمپلیٹلی؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، گلیشیئرز پھٹنے کا جو خطرات بھی ہیں، گورنمنٹ نے لوگوں کو اطلاع بھی دی ہے اور بہت سارے کچھ نشیبی علاقوں سے نقل مکانی بھی ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان چونکہ 8000 گلیشیئر رکھنے والا خطہ ہے اور کلائمیٹ چینج کو بھی فیس کر رہا ہے، ایسے حالات کے اندر یہاں پہ گلیشیئرز بھی پھٹ رہے ہیں اور کلاؤڈ برسٹ بھی ہے، فلش فلڈز بھی ہیں، اور یہ سلسلہ یہاں پہ مختلف علاقوں میں چل رہا ہے۔ تو لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس بھی دی گئی ہے، الرٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ نشیبی علاقوں سے جو لوگ ہیں وہ نقل مکانی، کچھ لوگوں کو ہم نے وہاں سے اٹھایا ہے اور کچھ گھروں کو اس وقت تھریٹ ہے،
اور دریائی کٹاؤ بھی ہے یہاں پہ، ایک صورتحال کا سامنا ہے. اور اس میں جو گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ایشو ہے وہ وہ جو انفارمیشن سسٹم ہے، وارننگ سسٹم ہے، اس کا مکمل نہ ہونا ہے. کچھ علاقوں میں تو ہے لیکن کچھ علاقوں میں بہت کم ہے اور غیر فعال ہے بہت سارے علاقوں میں. تو یہاں اگر 300 گاٹھیاں ہیں تو ان میں سے دو تین گاٹھیوں میں اگر وہ وارننگ سسٹم ہے تو اس سے تو کام نہیں چلے گا. اس حوالے میں اس سے بھی وفاقی جو ڈپارٹمنٹ ہے متعلقہ اس کو دیکھنے والا، اس کو الرٹ کرنے کی ضرورت ہے، ارلی وارننگ سسٹم کو بھی. اور ہم اپنی طور پہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ قبل از وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بچائیں. گلگت بلتستان چونکہ کلائمیٹ چینج سے گزر رہا ہے تو حکومت اس حوالے سے جو لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں ان کو کچھ نشیبی علاقوں کو وارننگ جاری کر دیے ہیں. تو خدشات تو ہیں، خطرات بھی ہیں، اپ کمنگ ڈیز میں اور بارشوں کا سلسلہ بھی ابھی چلنا ہے. تو اس حوالے سے حکومت کی کسی حد تک تو اپنی تیاری پوری ہے، لیکن ایک ڈیزاسٹریس علاقہ ہے، پھر بھی اللہ کا کرم چاہیے اس خطے کے لیے. اور یہ جو نیشنل لیول کا ڈیزاسٹر کا ہمیں سامنا ہے اس کو نیشنل انٹیگریشن کے طور پر ہمیں ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے اور بطور نیشن مل کر تمام تر چیزوں سے بالا تر ہو کر اس کا کمبیٹ کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہماری قوم کے اندر حوصلہ بھی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں میں عزم بھی ہے، یہاں کی والنٹریزم بہت شاندار حد تک ہے اور ہم نے مل کے انشاءاللہ ایسے حالات کا مقابلہ ضرور کریں گے. مطلب یہ ان پرنسپل تو بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ فیض اللہ فراق صاحب، ترجمان حکومت گلگت بلتستان.